میرا نظریہ ہے کہ آپ دولت، شہرت، آپ کی جائیداد یہ آپ کی اصل سرمایہ نہیں ہے. میرے نظر میں اصل سرمایہ آپ کی اولاد ہے جو آپ کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی دلاتی ہے. اچھی تعلیم کے لیے، اچھی صحت کے لیے، اچھے روزگار کے لیے اگر آپ کو حلقہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، آپ کو شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حلقے کے نمائندے نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا. ہمارا ٹیچاوتین تحصیل 10 لاکھ آبادی پہ مشتمل ہے اور 10 لاکھ آبادی کے لیے صرف ابھی تک 70 سالوں کے اندر صرف ایک TH کا اسپتال بنایا گیا جس میں ٹوٹل 50 بیڈ ہے. اگر آپ ان کو 1 لاکھ کی نوکری لگوا رہے ہیں تو وائی آپ 1 لاکھ پہ کیوں رکے ہوئے؟ آپ 1 کروڑ کیوں نہیں کمانے پہ راضی ہو رہے ہیں؟ اب ان کو اس طرح قابل کریں کہ وہ 1 کروڑ پہ کمائیں. امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے پرانے زمانوں میں ہمارا ایک پنچایت، لوکل پنچایت سسٹم تھا، اس کو تھوڑا موڈیفائی کر کے ہم دوبارہ راج کرنے کی کوشش کریں گے. دنیا بھر کے دیکھنے، سننے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، میں ہوں اظہر سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائم. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ ابھی سے سیاست میں قدم رکھنا چاہتے ہیں اور عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا حلقہ کون سا ہے اور وہ کس جماعت سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اور ان کے سیاست کے حوالے سے کیا پلان ہے، کیا منصوبہ بندی ہے. آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر عمار حمدانی صاحب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر. آپ سنائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ MBBS ڈاکٹر ہیں اور آپ سیاست میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد اور اصحاب پیغمبر پر. سب سے پہلے تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فلسطین اور لبنان کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، نہ وہ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو بے یار اور مددگار چھوڑتے ہیں. میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جب میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کروں گا، میرے سے وہ کہیں سوال نہ کر لیں. تو میں اپنی کیپیسٹی کے اندر جہاں بھی جاتا ہوں، سب سے پہلے میں فلسطین اور مظلوم غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کے بارے میں بات کرتا ہوں اور میں سب کو تلقین بھی کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں ہمیشہ آواز بلند کریں، کم از کم اپنا حق ادا کر دیں اپنی کیپیسٹی کے اندر. دوسرا، آپ نے تعارف میں کہا کہ میں نے سیاست میں قدم رکھ رہا ہوں. میرا نظریہ ہے کہ آپ دولت، شہرت، آپ کی جائیداد یہ آپ کی اصل سرمایہ نہیں ہے. میرے نظر میں اصل سرمایہ آپ کی اولاد ہے جو آپ کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی دلاتی ہے. صحیح. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اولاد پہ انویسٹ کریں. صحیح. ایک حلقے کا MPA علاقے کا لیڈر ہوتا ہے. اگر اس کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی اولاد کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، روزگار کے بارے میں، صحت کے بارے میں وہ آپ سے سنسیئر نہیں ہے، یعنی کہ آپ سے فراڈ کر رہا ہے. اچھی تعلیم کے لیے، اچھی صحت کے لیے، اچھے روزگار کے لیے اگر آپ کو حلقہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، آپ کو شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حلقے کے نمائندے نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. آپ کو اس بات کو باور کر لینا چاہیے کہ آپ ابھی تک دھوکے میں جی رہے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے خاندان کو اس قابل کر لیا ہے کہ اپنے بعد اس نے اگلی نسل تیار کر لی ہے آپ کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک آپ 70 سالوں کے اندر محکوم ہیں. آپ کو ڈاکٹر صاحب، آپ کا حلقہ کون سا ہے؟ میرا حلقہ PP 204 ہے، جس میں وہاں سے پہلے کون کون جیتے ہوئے ہیں؟ کون سی جماعت اس وقت اقتدار میں ہے؟ کرنٹلی وہاں سے PTI کے تعلق رکھنے والے رائے حسن نواز MNA اور PP 204 کے اندر میں جو سرور ہیں، جو پچھلے دونوں کنزیکٹیو پچھلے 10 سالوں سے وہی جیتے ہوئے ہیں. تو یہ سوچتا ہے اس وقت وہ بڑے سینئر جو ہے سیاستدان ہیں، اور سینئر سیاستدانوں کے درمیان آپ اپنی جگہ کیسے بنائیں گے؟ آپ کا پلان کیا ہے؟ دیکھیں، میں جیسے میں نے کو سٹارٹ میں کہا کہ رسول اللہ کے فرمان بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کو فروغ دیا ہے. تو میں اپنے علاقے کے اندر فی الحال سب سے پہلے ایک برین واشنگ کر رہا ہوں کہ بھائی چارے کو فروغ دے رہا ہوں. 70 سالوں کے اندر یہی ایک خاندان ہے جو اس پورے باریاں لے کے آتے رہے. جی، حلقے کے اندر باریاں لے کے آ رہے ہیں. ابھی ہمارے گاؤں میں اب جائیں تو 2 وہاں اسکول ہیں. تو میری پیدائش سے پہلے کہ وہاں اسکول ہے، ایون میرے والدین کے زمانے میں اسکول تھے، وہ پرائمری اور ایک مردوں کے لیے پرائمری اور خواتین کے لیے ہائر سیکنڈری اسکول تھا. تو ابھی تک اسی حالت میں موجود ہے. اس میں نہ کوئی اسکول کا نہ تعداد میں اضافہ ہوا، نہ اس کی بلڈنگ میں کوئی بہتری آئی. 70 سال سے وہیں اسکول موجود ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 70 سالوں میں اس حلقے کے اندر اسپیشلی یونیورسٹیز بنائی جاتی، کالجز بنائے جاتے، صحت کے لیے،
ایک میگا پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں. آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ ہمارے حلقے کے اندر اسپیشلی اگر میں پیر 204 کی بات کروں تو اچھا یہ حلقہ چیچا وطنی شہر میں آتا ہے یا یہ اداتی علاقہ ہے؟ یہ دیہاتی علاقہ ہے جس میں چیچا وطنی شہر کا کچھ حصہ آتا ہے. باقی جس میں کسوال ہے, اقبال نگر ہے, نوے موڑ ہے, یہ اور کسوال یہ وہ قصبے ہیں. باقی ان سے اٹیچ گاؤں ہے. اراؤنڈ 120-130 پلس گاؤں بنتے ہیں. آپ کو جان کے حیرانی ہوگی 130 گاؤں کے لیے صرف 8 BHUs ہیں, 4 رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں. اور آپ کو جان کے بالکل حیرانی ہوگی کہ ہمارا چیچا وطنی تحصیل 10 لاکھ آبادی پہ مشتمل ہے. اور 10 لاکھ آبادی کے لیے صرف ابھی تک 70 سالوں کے اندر صرف ایک THQ اسپتال بنایا گیا, جس میں ٹوٹل 50 بیڈ ہیں. صحیح ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک 10 لاکھ آبادی کے لیے ایک THQ اسپتال ابھی تک یہ نمائندے ہمیں دے سکیں. اور 8 BHU. اگر ہم اسکولوں کی بات کریں تو ٹوٹل 16 ہائر سیکنڈری اسکول ہیں پورے تحصیل کے اندر. میرے پورے حلقے کے اندر صرف 16 ہائر سیکنڈری اسکول ہیں. جب عام لوگوں تک تعلیم نہیں پہنچے گی, جب عام لوگوں تک آپ صحت نہیں پہنچائیں گے, وہ کس طرح آپ کا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہی 70 سال سے بار بار خاندان آتے رہیں گے, باری انجوائے. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. آپ نیا کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ میرا نظریہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل میرا نظریہ یہ ہے کہ اصل میں ملک میں تبدیلی تب آئے گی جب عام آدمی اسمبلی میں جائے گا. صحیح ہے. اس سے پہلے اس ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی, کیونکہ یہ جو اشرافیہ ہے مختلف شکلوں میں اس 70 سالوں میں باری لیتے رہے ہیں اور انجوائے کریں. اب تک یہ کوئی خاطر خواہ تبدیلی لے کے نہیں آ سکے. جب تک میرے جیسا آپ جیسا عام آدمی اس اسمبلی میں نہیں آئے گا, جو نیچے سے آیا ہے اپنے بلبوتے پہ آیا ہے اور ایجوکیشن حاصل کر کے آ رہا ہے, تب تک ہم تبدیلی واضح لے کے نہیں آ پائیں گے. میرا منشور یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی میں نے ابھی تک 450 ڈاکٹرز کا کیریئر بنا چکا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے بچوں کی تعلیم, ان کی صحت اور ان کے روزگار کی ذمہ داری میرے حوالے کریں. میں ان کا بھی خاندان بناؤں. اگر ہم اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو کرنٹ جو والدین کی جو جنریشن ہے, انہوں نے اپنے گولز بہت چھوٹے سیٹ کیے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم سب سفر کر رہے ہیں. اگر اس جنریشن کا ایک مربع تھا, ان کے بچے اگر 4 ہیں تو وہ مربع 4 بچوں میں ڈیوائڈ ہو گیا. تو وہ اس بات پہ راضی ہے کہ ہم نے ان کو چارجر قلعے دے دیے, وہ اس بات پہ خوش ہیں جی میرے پاس مربع تھا. اب یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ اولاد کتنا سفر کرے گی. اگر آپ ان کو 1 لاکھ کی نوکری لگوا رہے ہیں تو وائی آپ 1 لاکھ پہ کیوں رکے ہوئے, آپ 1 کروڑ کیوں نہیں کمانے پہ راضی ہو رہے؟ اب ان کو اس طرح قابل کریں کہ وہ 1 کروڑ پہ کمائیں. تو میرا منشور یہ ہے کہ میں تعلیم دوں گا, میں روزگار دوں گا, میں صحت دوں گا, صحت دیں گے. یہی چیزیں ہوتی ہیں جو بنیادی امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے. پرانے زمانوں میں ہمارا ایک لوکل پنچایت سسٹم تھا, اس کو تھوڑا موڈیفائی کر کے ہم دوبارہ رائج کرنے کی کوشش کریں گے اپنے علاقے کے اندر, تاکہ جس سے امن و امان بھی برقرار رہے, تعلیم بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ٹکٹ لے کے آئیں گے یا پھر آزاد حیثیت میں لڑیں گے؟ فی الحال تو میرا آزاد لڑنے کا ارادہ ہے. جس جماعت کا نظریہ میرے ذاتی نظریے سے میچ کرتا ہوگا اور جو میری حلقے کی عوام مجھے جس کی طرف حکم دے گی میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. اور آخر میں تھوڑی سی میں اس کے ایک اور کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہم ہمدانی ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے اپنے گاؤں کے اندر پچھلے 4 سال سے فری راشن پروگرام اور اب ریسنٹلی ہم ایمبولینس سروس پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. خود ڈسٹرکٹ ساہیوال کے اندر پہلی دفعہ ہے کہ کسی گاؤں کے اندر دیہاتی لیول کے اندر کوئی ایمبولینس سروس غیر سرکاری سٹارٹ ہو رہی ہے. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ ساتھ میں اور کوئی خاندان ہے جو پہلی دفعہ یہ سروس پرووائڈ کر رہا ہے. تو یہ ہماری بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہم اپنے علاقے کے لیے, اپنی عوام کے لیے فری ایمبولینس سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے, آپ اپنی فاؤنڈیشن کی طرف سے چیزیں کرنے جا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے ووٹ بینک جو کہ کسی بھی حلقے میں کسی بھی امیدوار کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے. آپ کا اس وقت کتنا ووٹ بینک ہے اور اس کو آپ کس حد تک بڑھا سکتے ہیں؟ میں حقیقت بتاؤں گا, میں کوئی خیالی پلاؤ نہیں بناؤں گا بیٹھ کے. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں نے ابھی پولیٹیکل ورکنگ سٹارٹ کی ہے. اس لیے ابھی ایکسپیکٹڈ جو الیکشن 2029 میں ہے, تو ہم نے آج سے ہی ہماری ٹیم نے مل کے آج سے ہی جو الیکشن گزرا ہے تب سے ہم نے محنت کرنا سٹارٹ کر دی ہے. باقی میرے ہاتھ میں کوشش کرنا, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. تو میں کوشش کرتا رہوں گا, جو اللہ میرے نصیب میں لکھو گے مجھے ملے. ٹھیک ہوگا ڈاکٹر صاحب, ہم بھی دعا کریں گے کہ آپ جیسے نوجوان پاکستان کی سیاست میں آئیں, پاکستان کی خدمت کریں, عوام کی خدمت کریں, اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں. شکریہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب کی سپورٹ چاہیے. اور میں حلقے کے نوجوانوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ
اگر آپ کو تعلیم کے لیے روزگار کے لیے ہلکے سے باہر جانا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے منتخب نمائندوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. آپ اپنے روزگار کی اپنے فیوچر کی باغدار خود سنبھالیے. اس ملک میں تبھی ترقی آئے گی جب ہم میں سے عام لوگ اس اسمبلی میں جائیں گے. آپ نے سوچنا ہے کہ آج تک ہم میں سے یہ سسٹم جو ہے بن چکا ہے, ایک عام آدمی اسمبلی تک کیوں نہیں پہنچ سکتا. جی